بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ جمعہ کا یہ پرنور دن اپنی تقدیر کو سنوارنے اور قسمت بدلنے کا عظیم موقع ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی خوش قسمت لوگ جمعہ کے مبارک دن اپنے مکان کی ان 5 مخصوص چیزوں کی صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھرانے پر رزق کی ایسی موسلا دھار بارش فرماتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک مالا مال ہو جاتی ہیں اور معاشی تنگی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، پروردگار عالم آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کے جذبات اور اپنی لامحدود رحمتوں سے آباد رکھے۔ کیا کبھی آپ کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آخر وہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے گھر میں مال و دولت کی آمد تو ہوتی ہے مگر وہ ٹھہرتی نہیں ہے؟ آپ دن رات سخت محنت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اڑ جانے کی وجہ سے آپ کی جیب اور پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ باورچی خانے میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر چولہا اکثر بے رونق اور سرد کیوں دکھائی دیتا ہے؟ تو میری معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی تمام تر دنیاوی مشغولیات کو روک دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کیجیے اور گہرائی سے اس بات پر غور فرمائیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے کسی اندھیرے کونے میں کچھ ایسی بے جان اور غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جن کو آپ نے کئی مہینوں بلکہ کئی برسوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہو، مگر اصل حقیقت میں وہی حقیر اور معمولی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے راستوں میں رکاوٹ بن کر دروازے بند کیے بیٹھی ہوں۔ پیاری بہنوں، ہمارے مکانوں کے وہ کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، گرد سے اٹی ہوئی چھتیں اور وہ پرانے دراز جن میں نہ جانے کب سے مٹی اور غبار کی تہیں جمی بیٹھی ہیں، ہمیں تو وہ ایک بالکل عام سی بات محسوس ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہی وہ غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی وہ رکاوٹیں ہیں جو گھر کی خیر و برکت کو آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہے اور گھر کے سکون اور چین کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ آج کے اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز چیزوں کے متعلق آگاہ کرنے والا ہوں جن کی صفائی اگر آپ ہر مبارک جمعہ کے روز اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں ایسی برکت کا نزول ہوگا جیسے آسمان سے براہ راست نور کی برسات ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے ایسے دہانے کھل جائیں گے جیسے غیب کے پوشیدہ خزانوں کے وار کھول دیے گئے ہوں، اور ایسی قلبی و ذہنی راحت نصیب ہوگی جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی نگرانی اور پہرہ داری کر رہے ہوں۔ تو ہمت کیجیے اور تیار ہو جائیے، اپنی نیتوں کو بالکل خالص کیجیے، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ اور پتھر کا بنا ہوا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے
میں آپ کو سید الایام یعنی جمعہ کے دن کی وہ عظیم الشان اور بلند فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جس کو سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے اور روح وجد کی کیفیت میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جمعہ کوئی عام سا دن نہیں ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جسے کائنات کے تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہی عظیم عظمت والا دن ہے جب خالق کائنات نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اسی دن انہیں جنت کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا گیا اور اسی دن انہیں زمین کی خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یاد رکھیے یہی وہ دن ہے جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کا ہولناک منظر برپا ہوگا اور تمام مخلوقات اپنے پروردگار کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ جمعہ کے دن سورج کی کرنوں میں ایک انوکھی اور خاص تجلی ہوتی ہے، فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہے اور عرش مولا سے آسمان کے دروازے پکار رہے ہوتے ہیں کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، جب ایک بندہ عاجزی اور انکساری سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی ندا آتی ہے کہ اے بندے مانگ، تیرا رب عطا کرنے پر قادر ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی لمحہ ہے جب رب ذوالجلال خوش ہو کر اپنے بندوں پر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکلوں کی گرہ کھولتا ہے اور وہ کچھ بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے جس کا تصور کرنا بھی انسانی عقل کے لیے محال ہے۔ لیکن صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان دن کی قدر نہیں پہچانتے اور اسے بھی دوسرے عام دنوں کی طرح غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے دلوں کو حسد اور کینہ کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کی غلاظت سے صاف کرتے ہیں، نہ گھر کو گندگی سے اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے شر سے پاک کرتے ہیں۔ لہذا آج سچے دل سے یہ عہد کر لیجئے کہ جب بھی جمعہ کا سورج اپنی روشنی کی جیا پاشیاں بکھیرے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مبارک دن آپ کی تقدیر اور گھر کے حالات کو بدلنے کا ایک سنہرا موقع ہے، بشرطے کہ آپ اس دن کی حرمت و عظمت کو پہچانیں اور اس کا مکمل احترام و ادب بجا لائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذکر کرتے ہیں اس پہلی اہم چیز کا جس کی مکمل صفائی جمعہ کے دن بہت ضروری اور لازم ہے۔ اگر اسے دانستہ یا نادانستہ نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، اس کے ذہنی سکون اور گھر کی مجموعی خیر و برکت پر ایسے وار کرتی ہے جیسے کوئی انتہائی زہریلا ناگ خاموشی سے جسم کے اندر زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلی اور اہم ترین چیز آپ کے گھر کا صدر دروازہ ہے۔ یہ دراصل وہی دہلیز ہے جہاں سے ہر معزز مہمان، ہر خیر کا فرشتہ اور ہر قسم کے رزق کی پہلی لہر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اگر وہی داخلی راستہ ہی گندا اور میلا ہو، وہاں مکڑیوں نے بدصورت جالے بن رکھے ہوں اور مٹی کی تہ جمی ہو تو کیا اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وہیں سے اپنا منہ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا ہفتہ گھر کی اندرونی سجاوٹ میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن اپنے مرکزی دروازے کی حالت کو
یہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ دروازے پر جمی ہوئی مٹی دراصل غربت اور بدحالی کی علامت معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے برکتیں اندر داخل ہوتے ہوئے کتراتی ہیں۔ پیاری بہنوں، جب آپ جمعہ کے روز اپنے دروازے کی گرد و غبار جھاڑتی ہیں تو در حقیقت آپ اپنے مقدر کے بند پڑے ہوئے دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ محض لکڑی کے تختے یا لوہے کا فریم نہیں، بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جیسے ایک میلا اور زنگ آلود دل رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، بالکل ویسے ہی ایک میلا اور گندا دروازہ رب کی رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دکھاوے کے دور میں ہم باہر کے ٹپ ٹاپ اور بناؤ سنگار کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر اپنے گھر کی ان بنیادی جگہوں کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ جو پاک دامن اور سلیقہ مند عورت ہر جمعہ کے دن اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر رحمت کے فرشتوں کی جولان گاہ بن جاتا ہے۔ وہ عورت گویا رزق کی نعمت کو خود پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ پاک اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جمعہ کے دن صاف نہ کیا گیا دروازہ اس جھاڑی کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کی راہ میں ایک کانٹا بن کر کھڑی ہو جائے۔ بس اب ہمت کر کے اٹھیے اور آج سے ہی ہر جمعہ اس مبارک راستے کو دھونے اور صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے خوش بختی نے قدم رکھنا ہے، کیونکہ دروازہ ظاہری طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا گندا اور میلا ہونا ہی بدقسمتی کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کے گوش گزار ایک ایسی انتہائی عبرت انگیز حکایت کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو سادہ ہے، مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کا دروازہ ہمیشہ ہی بند رہتا تھا۔ لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نہ کبھی کسی کی خوشی میں شریک ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کی غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک تھا۔ پرانے اور ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار کرسیاں، مٹی میں لتھڑی ہوئی پرانی جوتیاں اور ایک نہایت ہی غلیظ اور بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی تو ایک تجربہ کار بزرگ نے مشورہ دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرو تاکہ رب کی رحمت آئے۔ سب نے صفائی کی، مگر اس ضد والی عورت نے اس کی ذرہ پرواہ نہ کی۔ ایک رات اچانک اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھری۔ لوگوں نے پریشانی میں دروازہ توڑ کر دیکھا تو وہ عورت بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے ایک سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا اور اس کے گرد موذی کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے۔ ہوش آنے پر اس نے دہاڑے مار کر روتے ہوئے کہا، کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میری تقدیر کا دروازہ بھی کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی محض افسانہ نہیں ہے، بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کی صفائی محض ایک گھریلو کام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی بدنصیبی کے تالے کھولنے کی ایک کنجی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم چیز کی طرف آتے ہیں
جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بچھتی ہے، مگر ہم اس کی اصل قدر و منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ ہے آپ کے گھر کی جائے نماز، یعنی وہ مقدس کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس جائے نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجائیں تو کرتے ہیں، مگر اسے میلا، بدبودار اور دھول سے اٹا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس جگہ سجدہ کر کے آپ اپنے رب کو پکاریں وہ جگہ ہی ناپاک اور گندی ہو؟ جہاں جائے نماز پر بچوں کی گندگی یا جوتوں کے نشانات ہوں، وہاں سے کیا گیا سجدہ عرش الہی تک کیسے پہنچے گا؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میلے مصلی پر کبھی رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے جائے نماز کو اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہے کہ بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ ذرا دل میں تصور کیجئے، اگر کسی دنیاوی حاکم کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے عظیم دربار میں میلے مصلی پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ جمعہ کا وہ خاص لمحہ جب ہر دعا قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائے نماز کی ناہمواری یا گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ جائے نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت اور اس کی بارگاہ کے ادب کا پہلا سینہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ سنیے کہ ایک نہایت غریب گاؤں میں ایک بابا جی کا کچا سا گھر تھا جو ہمیشہ بھیگی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ ان کے پاس کوئی خاص مال و متاع تو نہ تھا، مگر ان کی جائے نماز ہمیشہ پاکیزہ صاف ستھری رہتی تھی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی میں نفل نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے خاموشی سے اندر لے گئے اور ایک انتہائی غلیظ اور مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائے نماز دکھائی اور کہا، بیٹی جب تمہارا اپنے رب سے رابطہ کرنے کا ذریعہ یعنی مصلی ہی میلا ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ دعا تو مانگ رہی تھی مگر اسے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائے نماز وہ راستہ ہے جو زمین کو براہ راست آسمان سے جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ ہی گرد آلود اور میلا ہوگا تو آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا ہر جمعہ کے دن اپنے مصلی کو لازمی صاف کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ کے احترام و ادب میں بھی پوشیدہ ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصب تصویریں، فریمز اور آئینے، یعنی بڑے شیشے برسوں سے لٹکے ہوئے یہ فریمز جن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکڑیاں اپنے گھر بناتی ہیں اور ہم ان سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دھول بھرے فریمز اور میلے کچیلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے اور رزق میں شدید تنگی کا باعث بنتے ہیں؟ یہ دراصل وہ چھپی ہوئی نحوست ہیں جو ہم نے خود اپنے گھروں میں پال رکھے ہیں۔ جمعہ کے دن ان کی صفائی کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیطانی اثرات کو جلا وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر وہ فریمز جن پر قرآنی آیات مبارکہ یا اللہ پاک کے اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا ہونا نہایت بے ادبی اور گستاخی ہے۔
جب آپ ان چیزوں کو چمکاتی ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے اور رب کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے کہ ایک ویران محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنی ماضی کی پرانی تصویروں سے ہی لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصویروں سے باتیں کرتی اور جارو قطار روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تصویریں اب تمہاری خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہاری قید بن چکی ہیں۔ ان پر جمی یہ پرانی گرد و غبار تمہارے حال کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم ہٹائے گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت اور سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصویروں کی گرد نے ڈھانپ رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے غافل کر دیں یا جن پر بے پردہ چہرے ہوں وہ گھر سے برکت چھین لیتی ہے۔ چوتھی چیز وہ پرانے صندوق کے گتے اور ڈبے اور وہ پالتو سامان جو آپ نے گھر کے کسی کونے یا اسٹور روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں وہ پرانے کپڑے جوتے یا ٹوٹا ہوا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ سامان ہے جس کے دراروں میں نحوست اور تنگ دستی کا مستقل بسیرا ہوتا ہے۔ ہم نئے صوفے اور فرنیچر تو خرید لیتے ہیں مگر ان پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ فالتو اشیاء کا یہ انبار در حقیقت آپ کے رزق کے بہاؤ میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا گھر سے باہر نکالنا ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دل سے ایک بہت پرانا دکھ نکال پھینکا ہو۔ جو چیز کسی کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دیں، جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیں، کیونکہ کوڑا جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچواں اور آخری چیز جو نہایت اہم ہے وہ ہے دروازوں کے پیچھے اور اوجھل جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین صرف وہ جگہ صاف کرتی ہیں جہاں نظر پڑتی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نیچے اور صوفوں کے پچھلے حصوں میں گرد جمع رہتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیاطین اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی ناخوشگوار انبن اور بیماریوں کا سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی ہوتی ہے جو گھر کے ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب جمعہ کے دن آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتی ہیں تو آپ گویا اپنے گھر سے تمام منفی توانائیوں کا خاتمہ کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ وہی صفائی ہے جو مکمل ہو، اور وہی گھر بابرکت ہے جس کا ہر گوشہ پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے کہ ہم ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی تلخی اور سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل عبث اور بیکار ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کو صرف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، شرم اور شوہر کی اطاعت سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو اور اپنوں میں الفت ہو۔ جمعہ کا دن اپنے اندر کی گندگی
کینہ اور غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی اور نحوست کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے کھول دے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رزق میں، اولاد میں، جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام پسند آئی ہو تو اپنے دوسرے دوستوں تک اس کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔